کہ روح القدس ان پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے. یہ دوسرا واقعہ. پہلا واقعہ کب ہوا؟ عید پینتیکوست کے دن. یہ دوسرا واقعہ. اور یہ دوسرا واقعہ جو ہے یہ کہاں ہوا؟ کرنیلیس کے گھر. یہ کرنیلیس کے گھر میں ہوا. اعمال 10 باب اور اس کی آیت 31 میں پطرس کہتا ہے مجھے کیوں بلایا گیا؟ پطرس جب جاتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا گیا؟ تو 10 باب کی 44 آیت میں پطرس نے کلام سنانا شروع کیا تو ان پہ روح القدس کیا ہوا؟ کن پر نازل ہوا؟ جو کلام سن رہے ہیں. یہ سمجھے دربار، یہ بات سمجھنے والی ہے. پطرس نے کلام سنایا اور ان کو نازل ہوا کن پر؟ جو کلام سن رہے تھے. اور 46 آیت میں کیا لکھا ہے؟ 46 آیت میں لکھا ہے کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا. طرح طرح کی زبانیں بولتے، 4-5 لفظ نہیں بول رہے. یہ باقاعدہ مقامی قومی زبانیں بولی جا رہی. 4 لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ انہوں نے زبان بولی. لفظوں کو وہ بار بار 2 بار دہرا رہے تھے بلکہ وہ خدا کی تمجید کر رہے تھے. وہ خدا کی تمجید کر رہے تھے. آج آپ کو ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ کرنیلیس کا گھرانہ جو ہے وہ رومی تھا. وہ رومی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور غیر نجات کا. سو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی عبادت میں گئے ہو جہاں آپ نے غیر زبان نہیں بولی، یعنی 3-4 لفظ نہیں بولے. تو پھر آپ کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا. کوئی کمی آپ ہے، آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کرے. کوئی کمی آپ کے اندر، اس لیے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں ملا. اور وہ آپ کو دوسرے درجے کا مسیحی بنا رہے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی نے میرے لیے کسی کو کہا کہ ہم اس بندے کو آپ کے پاس بھیجیں گے، آپ نے اس کو روح کا بپتسمہ دیا بغیر نہیں بھیجا کہ یہ غیر زبان کیا کرے. میں گیا، میں ان کے گھر گیا تو جب میں ان کے دروازے پر پہنچا تو جب میں ان کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو خدا کے روح نے مجھے کہا کہ یہ دونوں میاں بیوی ابھی 2 منٹ میں لڑے ہیں، آپ نے اس پر کلام سنا. میں دروازہ کھولے مندر چلے گئے. کہنے لگے پہلے چائے پی کے دعا کر لیں. میں نے کہا جیسے آپ کو اچھا لگے. کہنے پہلے دعا کر لیں. میں نے چلے پہلے دعا کر لیں. تو میں نے کہا آپ دعا کریں. انہوں نے وہی اپنے اسٹائل میں دعا کی، 3-4 لفظ بولے جو بولتے ہیں. اس کو مجھے کیا لگا سب کلام شروع. میں نے کلام شروع کیا. میں نے میاں بیوی کے تعلق سے بولا کہ میاں بیوی کو لڑنا نہیں چاہیے اور خدا ان دونوں کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ تم دو نہیں بلکہ ایک. آدم کی مثال دی، ہوا کی مثال دی، بہت سی ایسی باتیں کر کے جب میں نے کلام ختم کیا تو اس بندے نے دعا کی. سنے تھا کہنے لگا خداوند
ہم نے تو اس کو بلایا تھا کسی اور چکر میں، لیکن یہ تو تیرا خادم ہے، ہم سمجھتے تھے اس کے اندر روح نہیں ہے، اس کے اندر تیرا پاک روح ہے۔ تو جب آمین کیا تو میں نے اس سے پوچھا بھائی آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرے پاس بھی روح ہے؟ اس نے مجھے کہانی سنائی، کہنے لگا آج ہم نے آپ کے لیے منصوبہ بنایا تھا، کسی نے خاص ہمیں آپ کے لیے کہا تھا کہ جب یہ آپ کے گھر آئے نا تو اس کو آپ نے روح القدس کے بپتسمہ دیے بغیر۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو کلام آپ نے سنایا ہے یہ تو آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے ہمارے گھر میں واقع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر بھی خدا کا روح ہے۔ اچھا آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایماندار ہے یا نہیں؟ بائبل میں کیا پہچان دی کہ آپ ان کی زبانوں سے پہچان لو گے؟ یہ لکھا کہ جب وہ غیر زبانیں بولیں گے تو آپ پہچان لو گے یہ ایماندار ہے نہیں۔ کیا لکھا؟ میں اس حوالے کو پڑھوں، متی 7 باب، متی کے انجیلی بیان میں سے 7واں باب اور اس کی آیت 20، بس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان غیر زبان نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو۔ پھل جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پہچان لو۔ اگر آپ نہ بولے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ میں کوئی کمی ہے بھائی جی، اس لیے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں، اس لیے آپ کو روح القدس کا بپتسمہ نہیں۔ آپ میں کمی ہے کہ آپ بیٹھے تنہائی میں داخل آپ کو احساس کمزوری میں داخل۔ ہمارے 2 باب اور اس کی 38 آیت پطرس رسول لکھتے ہیں کہ روح القدس جو ہے وہ ایمانداروں کو انعام میں ملتا ہے۔ روح القدس ایمانداروں کو، میں اس حوالے کو پڑھ دیتا ہوں، رسولوں کے اعمال 2 باب اور اس کے 38 آیت میں لکھا ہے پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ۔ یہ روح القدس جو ہے یہ انعام میں ملتا ہے، لیکن یاد رکھیں غیر زبان جو ہے وہ پاک روح نہیں ہے، غیر زبانیں پاک روح نہیں ہے، اور نہ ہی پاک روح غیر زبان۔ یہ بڑا ہوشیار ہونا آپ کو اس تعلیم سے، غیر زبانیں جو ہے وہ پاک روح نہیں ہے اور نہ ہی پاک روح غیر زبان۔ اس لیے پالوس نے کہا تھا پہلا کرنتھیوں 14:22 میں غیر زبانیں بے ایمانوں کے لیے نشان۔ پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 28 آیت، ذرا سنیے غور سے۔ کرنتھیوں پہلا اس کا 12 باب اور میں اس کی 28 آیت سے پڑھنے لگا۔ یہاں لکھا ہے اور خدا نے کلیسیا میں الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزہ دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، پھر مددگار، پھر منتظر، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ کیا سب رسول ہیں؟ پالوس کہتا ہے کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب استاد ہیں؟ کیا سب معجزہ دکھانے والے؟ کیا سب کو شفا دینے کی قوت عنایت ہوئی؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمہ کرتے ہیں؟ یہ پالوس کہتا ہے ایسا تو نہیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے آپ میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی نعمت ہو، لیکن کسی ایک کے پاس سب نعمتیں نہیں ہوتی۔ الگ خدا نے کلیسیا میں لوگ مقرر کیے، الگ خدا نے کلیسیا میں کیا کیے؟ مقرر کیے۔ اگر کسی کو غیر زبان نہیں ملی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے پاک روح نہیں ملا، یہ اس کا نشان نہیں ہے کہ اگر کسی کو غیر زبان نہیں ملی تو اس کو پاک روح نہیں ملا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تیسرا واقعہ تھا اعمال کی کتاب اس کا 19واں، رسولوں کے اعمال اس کا 19واں باب، پہلا عید پینتیکوس کے دن
दूसरा कर्नेलियस के यहाँ, और तीसरा इफिसस में हुआ। सुनो के बाद 19वां बाब उसकी 6 और 7। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुछ उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। ये 12 आदमी, ये 12 आदमी की जमात थी। ये लोग कौन थे? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे। तो जब पतरस ने, जब ये पौलुस ने उनसे जिक्र किया तो उन्होंने क्या कहा? पौलुस जब उनसे बात करता है, आयत 19 की 2, तो उनसे कहा क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुदस पाया? उन्होंने उससे कहा हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुदस नाज़िल हुआ है। उसने कहा बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। ये यूहन्ना के शागिर्द जिनसे पौलुस की मुलाकात होती है, तो पौलुस जब उनके लिए दुआ करता है तो उन पर क्या होता है? रूह कुदस नाज़िल होता है। तो वो क्या करते हैं? वो तरह तरह की जुबानें बोलते हैं और नबूवत करते हैं। जहां जुबानें बोली गई वहां नबूवत की गई। 4-5 लफ्ज आप देखें, एक लफ्ज को बार बार नहीं दोहरा रहे थे, एक लफ्ज को बार बार नहीं दोहरा रहे थे, बल्कि जुबान प्रॉपर जो उस वक्त थी वो बोली जा रही। अब गैर जुबानें, जैसे मैंने पहले बताया, बोलने का मकसद था अंजील की मुनादी करना, अंजील की मुनादी करना। करंथियों पहला 12 बाब और उसकी आयत 10। करंथियों पहला उसका 12 बाब और उसकी आयत 10। 12 बाब की 10 आयत। किसी को मोइज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें और किसी को जुबानों का तर्जुमा। अब गौरतलब बात यह है, जरा गौर से सुनिएगा, जो खास सीखने वाली बात है कि जब पहली बार गैर जुबान बोली गई तो कितने तर्जुमा करने वाले मौजूद थे? कोई भी नहीं। जब दूसरी बार गैर जुबान बोली गई तो कोई तर्जुमा हुआ? नहीं। तीसरी बार जब इफिसस में बोली गई तो क्या कोई तर्जुमा हुआ? नहीं। जब भी पाक रूह के जरिए गैर जुबान बोली गई तो तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। ये याद रखिए, जब भी पाक रूह के जरिए गैर जुबान बोली गई उसमें तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। लेकिन पाक रूह को अपनी बात कहने के लिए किसी आदमी की मदद की जरूरत नहीं होती कि उसकी बात को तर्जुमे में करे। वो पाक रूह खुद अपनी बात समझाता है। जैसे ईद पेंटिकोस के दिन हुआ, जैसे कर्नेलियस के घर में हुआ, जैसे इफिसस में। रूह को किसी आदमी की जरूरत नहीं है कि वो उसकी तर्जुमा करे, रूह खुद अपनी बात समझाता। ये पाक रूह का। आप कहेंगे, आपके दिमाग में बात होगी, पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 27 है। क्या लिखा है? अगर बेगाना जुबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज्यादा से ज्यादा 3-3 शख्स बारी बारी बोले और एक क्या करे? तर्जुमा करे। अच्छा, ये हो सकता है आपके भी ज़हन में सवाल हो कि यहाँ पर तो ये लिखा है कि तर्जुमा किया जाए, गैर जुबानों का तर्जुमा नहीं किया जा सकता। ये आप दिमाग में बिठा लेगा, जो आजकल बोली जा रही है ना, उनका तर्जुमा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जुबानें इलाकाई होती हैं, जो जुबानें मुल्की होती हैं, उनका तर्जुमा किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक अंग्रेज बाहर से आए वो क्या करता है? तो उसका तर्जुमा किया जाता है। अगर कोई जुबान से आए तो क्या होता है? जिस शख्स को खुदा ने ये नेमत दे रखी है वो उसका क्या करता है? तर्जुमा। समझ नहीं आती कि हम ये 4 लफ्ज बार बार दोहरा कर क्या साबित करना चाहते। ये तो बाइबल की तालीम नहीं है और ना कलाम मुकद्दस में कहीं ये बात है। पहला करंथियों 14 बाब और उसकी 27 है। करंथियों पहला 14 बाब और उसकी 27 आयत में पौलुस रसूल गैर जुबानों के तर्जुमे की बात नहीं कर रहा।
آپ کے دماغ میں یہ ہوگا کہ جو آج کلیسیوں میں 4-5 لفظ بولے جاتے ہیں پالو شاید ان کی بات کر رہا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں۔ اگر بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہو تو دو ذرا اور سے سنیں، دو یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص باری باری بولے اور ایک شخص ترجمہ۔ یہ اس زبان کی بات نہیں ہوگی جو آج کلیسیوں میں 4 لفظ بولے جاتے ہیں۔ پالوس رسول ان زبانوں کی بات کر رہا ہے جو مقامی اور ملکی زبانیں تھیں۔ پالوس ان زبانوں کی بات نہیں کر رہا جو آج کلیسیوں میں 3-4 الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ پالوس رسول جب 51 AD میں وہ کرنتھ میں آیا، پالوس رسول جب کرنتھ میں آیا اس نے دیکھا یہ باتوں کو جو اس پر سمجھے تھا۔ پالوس جب 51 AD میں جب وہ کرنتھ میں آیا اس نے دیکھا کہ 100 سال ہو گئے اس جگہ کو بنے ہوئے، تو یہاں بہت سی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ تو جب وہ کلیسا میں بیٹھتے ہیں تو کوئی پشتو میں دعا کر رہا ہے، کوئی انگریزی میں دعا کر رہا ہے، کوئی اردو میں دعا کر رہا ہے، کوئی جاپانی میں کر رہا ہے، کوئی چینی زبان میں کر رہا ہے، کوئی ڈچ میں کر رہا ہے۔ تو پالوس ان کو کہنے لگا کہ تم باری باری بولو اور ایک ترجمہ کرے تمہارا۔ اس غیر زبان کی بات نہیں کر رہا جو آج کلیسیوں میں 3 سے 4 الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا۔ پالوس رسول علاقائی زبانوں کی بات کر رہا ہے، ملکی زبانوں کی بات کر رہا ہے جو کلیسیوں میں اس وقت بولی جائے۔ اب دیکھیں نا، اگر یہاں بیٹھا ہوا کوئی چینی اگر چینی زبان میں دعا کرے تو کسی کو سمجھ آئے گی؟ کسی کو نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر کوئی ڈچ بیٹھا ہو ہالینڈ کا، آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ اس نے کیا بولا؟ تو پالوس ان کی بات کر رہا ہے کہ تم باری باری بولو اور ایک شخص ان کا ترجمہ کرے تاکہ دوسرے کو سمجھ آ سکے۔ وہ اس غیر زبان کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے دماغ میں ہوگی، جو کلیسیوں میں 3-4 الفاظ بولے۔ اور پھر کرنتھیوں پہلا اس کا 14 باب اور اس کی 23 آیت میں وہ کیا ہے؟ بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو، سنیں، بس اگر ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولیں اور ناواقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کریں؟ آپ اسے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ بہت زبانیں بولنے والے لوگ وہاں رہتے ہیں اور جب وہ عبادت میں آتے تو سارے اپنے اپنی زبان میں بولتے ہیں۔ تو پالوس ان کے لیے بات کر رہا ہے کہ ایک شخص کیا کرے؟ ترجمہ۔ یہاں میں پھر آپ کو یہ بتاتا جاؤں، ان زبانوں کی بات نہیں ہو رہی جو آج بولی جا رہی ہے، بلکہ یہ ان کی علاقائی زبانیں تھیں، ان کی علاقائی زبانیں تھیں جو وہ بول رہے تھے، یعنی قدرتی اور غیر زبانیں ہی جو آج کلیسیوں میں بولی جاتی وہ زبانیں 4-5 الفاظ بول کر اور وہ سمجھتا ہے ان کا بپتسمہ ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، اور اس کا ترجمہ ہو بھی نہیں سکتا، جیسے میں نے کہا اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اب پالوس کیا کہتا ہے؟ کرنتھیوں پہلا 14 باب اور اس کی 18 آیت میں کہتا ہے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ جب یہ کرنتھ میں ہے تو ان سے بات کرتا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی سارے کو اور پڑھا؟ میں پھر پڑھتا ہوں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ زبانیں، مطلب یہ ہوا کہ پالوس رسول کو بہت سی زبانیں آتی تھی، اردو میں بھی اس کو بہت سی زبانیں آتی تھی۔ تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ آیت 14 باب کی 6 آیت میں کہ تعلیم کی باتیں نہ کروں تو مجھ سے تعلیمی بات کرنی چاہیے، اگر تعلیمی بات نہیں کی جاتی تو کیا فائدہ؟ یہ پالوس ان کو سمجھا رہا ہے۔ اب کرنتھیوں پہلا 14 باب اور اس کی 2 آیت، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھیڑ کی باتیں